چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. Let's start. We'll go through with writing a report for at least 150 words. Concept سمجھ لیں. Purpose بہت simple سا. They want to see if you're able to explain this in English if it's given in graphical or mathematical form. ولید ایک اور لے کے آؤ میرے لیے. Graphical اور mathematical form وہ لے کے آ رہا. They want to see extra. ولید بیٹھ جاؤ. Okay. Purpose is very simple. Task 1 میں they want to see اگر آپ کو کوئی graphical یا mathematical form میں information given ہے اس کو انگلش میں لکھنا. یہ ہمارا main purpose ہے task 1 کا. Regardless of whatever. The purpose is really simple. They want to see if you're able to explain it in English if it's given in graphical or mathematical form. Done? جیسے ہم نے بچپن میں گراف پڑھے تھے اس طرح سے دیکھیں. اوپر تو لائنیں لکھی ہوئی یہ ایکسپلین کری ہیں کہ نیچے گراف میں کیا ہے اور کس طرح سے. پرپز ہمارا بہت سمپل ہے, اس سارے کو انگلش میں لکھیں. ڈن. آگے دیکھیں. اوپر تو لائنیں لکھی ہوئی ہیں, نیچے کیا بنے ہوئے پائی گراف. ان کو انگلش میں ایکسپلین کرنا کہ کیا کیا لکھا ہوا. لاجیکل. تھرڈ تھنگ از اوپر تو لائنیں لکھی ہوئی, ایک پائی گراف بنا ہوا اور ایک ٹیبل بنا ہوا. یہی ہے پتر ہمارا پرپز از ویری سمپل. وی وانٹ ٹو سی اف اٹ کین بی ریٹن ان انگلش. ڈن. لیٹس اسٹارٹ. ٹاسک 1. ہر چیز لکھی ہو آپ نے. یو آر سپوز ٹو رائٹ اے رپورٹ فار 150 words. An ideal figure is 150 to 160 words. Done. It seems a bit challenging کہ 150 سے 160 words کا کس طرح سے لکھنا ہے, وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ گائیڈ بھی کروں گا. پتر your IELTS score determines your visa. میں مذاق نہیں کر رہا. If you have an IELTS, there are a lot of universities جو کہتی ہیں کہ نہیں میں IELTS کے بغیر بھی کر لیتا. If you have IELTS, your chances for getting a visa increase many fold. Right? آپ نے کیوں لمٹ کرنا ہے کہ ایک ہی یونیورسٹی میں جانا ہے جس کی فیس اننے واہ ہے, بعد میں کمانا آپ نے ہے, کنسلٹنٹ نے نہیں کمانا ہوتا. ڈن. تو وائی ناٹ increase your chances of getting into a university where you will be able to pay the fees or whatever. Done. تو it's a lot better to do it proper. جتنا آپ کا, اور یار آپ سکورز ہم پہ چھوڑ, انشاءاللہ آپ لوگوں کی پریپریشن اتنی اچھی ہو جانی ہے, وہ بھی پرفیکٹ. لیٹس اسٹارٹ. 150 words سے 160 words کی ایک رپورٹ لکھنی ہے. ڈن. اسٹرکچر یہ ہوتا, اوپر تو لائنیں لکھی ہوئی ہیں, نیچے یہاں کچھ بھی بنا ہو سکتا ہے, کوئی بھی چارٹ, کوئی بھی ڈائیگرام, کوئی بھی اینی تھنگ. ابھی میں نے آپ کو دکھایا بھی اوپر دو لائنیں لکھی ہوں گی اور نیچے کچھ بھی بنا ہو سکتا ہے, کوئی بھی چارٹ, کوئی بھی ڈائیگرام, کوئی بھی اینی تھنگ. They want to see if you're able to explain it in English if it's given in graphical or mathematical form. یہاں نیچے کیا کیا ہو سکتا ہے, یا تو کوئی ڈائیگرام ہوگی یا پھر کوئی گراف ہوگا. اور گراف بھی کون سا, لائن گراف, بار گراف, پائی گراف. لکھیں پتر, اگر لکھا ہوا تب بھی لکھیں, یا پھر کوئی ٹیبل. ڈن. یار یہ آپ کو میمورائز ہو جائے گا if you start writing it. علی سمجھ آئی. اوکے. اوپر ڈائیگرام, نیچے گراف, اور گراف بھی کون سا, لائن گراف, بار گراف, پائی گراف یا ٹیبل. ان کے علاوہ کوئی اور آپشن ہے ہی نہیں, تو میں کیا لکھوں. ڈن. اچھا اب رپورٹ کیسے لکھنی ہے. ہمارا مین پرپس تھا اس سارے کو انگلش میں ایسے آرگنائز کرنا کہ ایک رپورٹ فارم میں لکھا جائے. ڈن. لکھیں گے کیسے, 4 ٹوٹل پیراگراف بنیں گے. First paragraph, what would you do? You will rephrase. Second is conclusion. Third is explanation of the graph. Fourth one is further. Done? سمجھ آئی یار. انشاءاللہ یہ بڑا اچھا ہو جائے گا. لکھ لیں, میں ایکسپلین کر دوں. اور پتر ایک اور چیز کان کھول کے سن لیں, ایگزامینیشن پیپر کے بعد آپ لوگوں نے باہر نکل کے نعرے نہیں مارنا. We've had this experience. وہ آ کے ہمیں شکایتیں لگاتا ہے.
کہ وکٹوریا کے بچے باہر نکل کے نعرے مارتے. اٹس اے ویری بیڈ تھنگ. پیپر اچھا ہوا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے شہر کو پتا ہو. آپ لوگوں کو لٹرلی دل کرے گا لیکن نہیں کرنا. اب یہ ڈڈو جس کے 8.5 آئے ہیں, اس نیش نے وہاں جا کے پیپر کے بعد نعرے مارے, اور اٹس سچ اے بیڈ تھنگ. تو آپ لوگوں نے قدرتی یار یہ سب کچھ, یہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے, غور سے سننا. اچھا میں نے یہ 4 ٹوٹل پیراگراف بنائے کس کے, رپورٹ کے. پہلا پیراگراف ریفریز. یہ جو ٹاپ کی 2 باتیں لکھی ہوئی ہیں ان کو اپنے ورڈز میں لکھنے کو ہم کیا کہتے ہیں, ریفریزنگ. لکھ لو پتر, ایون اف یو آلریڈی ریٹن اٹ, لکھ لیں. ٹاپ کی 2 لائنز کو اپنے ورڈز میں لکھنے کو ہم کیا کہتے ہیں, ریفریزنگ. سمجھ آئی نا بیٹا. اس کے بعد کنکلوژن. کنکلوژن کیا ہوتا ہے, the highest or the lowest value. لکھ لیں, the highest or the lowest value. پتر یہ جو آن لائن میں ہے ساتھ ساتھ سارا لکھا کرو. once you would write it you would technically get it a lot easy. okay now let's start. conclusion کیا ہے, the highest or the lowest value or your first impression of the chart or a diagram. ویسے زیادہ highest اور lowest value ہی ہوتا. اس کے بعد explanation اور further explanation کیا ہے, ہمارا مین کام تو یہی تھا, وہ جو گراف دیا ہوا ہے اس کو انگلش میں لکھنا. میں آدھا ادھر لکھ دیتا ہوں, آدھا ادھر لکھ دیتا ہوں. ڈن. فار ایگزامپل if you get a line graph like this, اس کو انگلش میں ایکسپلین کرنا تھا نا, آدھا یہ والا پورشن میں یہاں لکھ دیتا ہوں اور یہ والا پورشن یہاں لکھ دیتا ہوں. اٹس ویری سمپل. ہمارا مین پرپز اسی کو کرنا تھا. اور پتر ایک چیز سن لیں, میں چاہتا تو اس کو ایک ہی پیراگراف میں لکھ سکتا تھا, لیکن ہم نے کوہیرنس اور کوہیژن کے بینڈز بھی لینے. آپ کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے. جب آپ نے ایسے کیا تو وہ خود بخود ملے گا. یہ ہوتا کیا ہے, ایک فلو میں, آرڈر میں لکھا ہوا ہے. کوہیرنس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اٹس پریٹی آرڈرلی. جیسے 1 کے بعد 2 ہے, 2 کے بعد 3 ہے. کبھی 1 کے بعد 3 دیکھا, اٹ لکس اگلی, وہ پھر ڈس آرگنائز لگتا. ڈن. اب غور سے سنیں پتہ, بینڈ ڈسکرپٹر میں انہوں نے خود لکھا ہوا تھا, یہ بینڈ ڈسکرپٹر سے ہی پیپر چیک کرتے ہیں اور کسی بھی طریقے سے نہیں. اس میں لکھا ہوا ہے یو گیون اے کلیئر اوور ویو ایٹ دا اسٹارٹ. یہ جو ہمارا کنکلوژن ہے نا, یہ اوور ویو ہے. ان کو یہ لگتا ہے کہ آپ نے مطلب اپنی طرف سے بینڈ ڈسکرپٹر کو فالو کیا. نہیں کیا, ہم نے تو یاد کیا ہوا کہ ادھر ہی لکھنا. سمجھ آئی؟ اب دوبارہ ایک دفعہ ساری چیز کو دوبارہ سن لیں. ٹاسک 1 میں یو آر سپوز ٹو رائٹ اے رپورٹ فار 150 ورڈز اینڈ آئیڈیل فگر از 150 to 160 ورڈز. پتر ادھر توجہ کرو, اٹس ویری امپورٹنٹ. کوئی نیچے نہ دیکھ رہا. ہم نے ایک رپورٹ لکھنی ہے, یہ اسٹرکچر کبھی بھی چینج نہیں ہوگا. آپ جو مرضی اٹھا لیں, اوپر 2 لائنیں لکھی ہوئی ہیں, نیچے یہ بنے ہوئے, یہی ہے. اب میں اس کو کروں گا کس طرح سے بتا, یا تو کوئی ڈائیگرام ہونی ہے, پھر کوئی گراف ہے, ہمیں پتہ ہے اس کے علاوہ آپشن ہی نہیں ہے. ٹوٹل 4 پیراگراف بنیں گے. فرسٹ پیراگراف ول ریفریز. کس کو ریفریز کرنا ہے, ٹاپ کی 2 لائنز کو. اس کے بعد کنکلوژن, ہائیسٹ اور دا لوئسٹ ویلیو. اس کے بعد ایکسپلینیشن اور فردر ایکسپلینیشن کیا ہے, وہ جو گراف دیا ہوا تھا اس کو آدھا ایک پیراگراف میں ایکسپلین کریں, آدھا ایک میں. علی ادھر توجہ کر کے ادھر دیکھو, یو نو وٹ آئی مین. توجہ کر کے ادھر دیکھو. اوکے, لیٹس اسٹارٹ. ایک چیز کا آپ کو ایک ایکسٹرا بینڈ ملتا ہے اگر ہم اس کو کریں. ان کو یہ آئیڈیا نہیں ہے کہ ہم نے یہ پہلے سے ڈسکس کیا ہوا, کہ ذہن میں رکھا ہوا. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا, ایسز کو ہم نے اس طرح آرگنائز کرنا ہے, فرسٹلی, سیکنڈلی, فائنلی, اس طرح سے. سیم وے اس کو بھی. کیسے بلا؟ اگر فار ایگزامپل میں سیکنڈ پیراگراف کو شروع کروں اوور آل سے, لکھ لیں اوور آل کاما. تھرڈ پیراگراف بالکل سیدھا میں ابھی لکھواتا ہوں بھیا, یہ کیا ہے. اور فورتھ پیراگراف کو کس سے, فردر مور یا مین وائل.
पुत्र जो कल आपका टेस्ट होगा आप सबको पता है it will be from the past paper. पता है ना, मैंने उस दिन भी बोला था कल कोई भी छुट्टी ना करे, समझ आई? और पुत्र ये सारी चीज़ें कल देख के आना ताकि आप लोगों के पेपर आगे भेजने वाले हों, ठीक है? ये एक तरह से समझे हमारी इंसल्ट होनी है इफ़ यू डोंट नो। वो कहेंगे यार ये बनते तो बहुत हैं और इनके बच्चों को कुछ भी नहीं आता, समझ आई? इट्स लाइक सिर्फ मेरे लिए आपने कोशिश करनी है कि ये चीज़ें आपकी परफेक्ट हों, इसलिए मैं इतना डिटेल में समझा रहा हूँ। इस चीज़ का एक बैंड है, ओवरऑल से सेकंड पैराग्राफ को शुरू करना और फोर्थ को फर्दर मोर या मीनवाइल। अगर सेम बात आगे एक्सप्लेन हो रही है तो फर्दर मोर, कोई और बात है तो मीनवाइल। डन? ये हमारा टोटल टास्क 1 ये है, ठीक है? अब एक और चीज़, ये जो रीफ्रेजिंग है इसको आसान बनने का भी एक छोटी सी ट्रिक है। वो जो टॉप की 2 लाइन्स थी उनको अपने वर्ड्स में लिखना था ना, मैं यूँ लिखता हूँ। पुत्र ये नज़र आ रहा हूँ मैं, देखो जरा। ओके, पहले मैं देखता हूँ टाइप कौन सी है। वही टाइप कौन सी हो सकती है? या तो कोई डायग्राम या फिर लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई ग्राफ या टेबल। डन? उसके बाद लिखा होता है शोज। किस में कन्वर्ट करना है? गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट। अगर गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट लिखा हो तो शोज लिखना, और कुछ भी नहीं करना यार। हमने वो टॉप की लाइन को इसी तरह रिफ्रेश करना है। पहले टाइप लिख लें, उसके बाद शोज लिखा हो तो गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, गिव्स इंफॉर्मेशन लिखा हो तो शोज लिखना। अगली जो बात है उसको अपने वर्ड्स में लिख। लॉजिक हो? लेट्स स्टार्ट। टास्क 1, पहला टास्क 1 निकालना। कौन सा ग्राफ बना हुआ है? बार ग्राफ। बार्स बनी हुई है तो कौन सा ग्राफ है? बार ग्राफ। अच्छा पुत्र इनके अलावा और कोई ग्राफ की टाइप नहीं है, या जो आपको आए यही आने हैं। इट्स ऑलवेज दिस वे। नाउ लेट्स स्टार्ट। ऊपर की 2 लाइनें पढ़े, नीचे ये गिवन क्या है वो गिव यू एन आइडिया। डन? अच्छा पुत्र एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां लिखा हुआ है, ये वाली लाइन पढ़े, ये वाली क्या लिखा हुआ है? समराइज द इंफॉर्मेशन। समझ आई? इसीलिए मैं 150 से 160 वर्ड्स कहता हूं। अब आपको लॉजिक समझ आएगी। बाय, इधर देखो, समराइज द इंफॉर्मेशन बाय सेलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर्स। यही है। मैं बीच में जो ईयर खा के एक्सप्लेन करता हूं वो सेलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग मेन फीचर ही है। मैंने आपको बताया भी था, नो मैटर व्हाट यू सेलेक्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। डन? उनको इससे गर्ज नहीं है किसने ये पर्टिकुलर सेलेक्ट किया, इसने ये पर्टिकुलर सेलेक्ट किया। यू कैन सेलेक्ट एनीथिंग। उसके बाद एंड मेकिंग कंपैरिजंस वेयर रेलेवेंट। आपने कंपैरिजन भी करने हैं जहां रेलेवेंट हो। एक चीज लिख लें पुत्र, ये जो कंपैरिजन है ना इसका एक बैंड है, उसका एक तरीका है। हमें एक एक्स्ट्रा और बैंड मिल सकता है। आपने अपनी रिपोर्ट में 3 ऐसे लफ्ज लिखने हैं जिनसे शो होगा कि हमने कंपैरिजन किया। कौन से वर्ड्स लिखें? इन कंट्रास्ट, साइड पे कंपैरिजन लिख लो और उसके लिए लिख लो इन कंट्रास्ट, एज कंपेयर्ड टू, इन कंट्रास्ट, एज कंपेयर्ड टू, और द लास्ट थिंग इज इन कंपैरिजन विद। इन कंपैरिजन विद। डन? पुत्र ये 3 वर्ड्स आपकी रिपोर्ट में होंगे। वो शो दैम दैट यू हैव गिवन कंपैरिजन। लॉजिकल? वर डन। कुछ भी और नहीं करना। अब मैं ये सारे यहाँ यूटिलाइज करूंगा। अच्छा मैं आपको एक टिप बताता हूँ टास्क 1 में। डन? यहाँ साइड पे जब भी आपको फाइनल पेपर मिलेगा पुत्र ये गौर से सुन लें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको आइडिया भी हो जाएगा। डन? इधर देखें, ऊपर आपने यहां टॉप पे लिखना है रीफ्रेज, कंक्लूजन और एक्सप्लेनेशन, फर्दर एक्सप्लेनेशन। मतलब स्ट्रक्चर लिख ले, आपको पता हो मैंने इस पैटर्न से चलना। उसके बाद कंक्लूजन के आगे ओवरऑल, अगले के आगे एक छोटी सी लाइन और चौथे के आगे फर्दरमोर और मीनवाइल। समझ आई? ताकि आपको पता हो मैंने इस डायरेक्शन में चलना। इधर साइड पे लिख लें कंपैरिजन और उसके आगे क्या लिखना है?
in contrast, as compared to, in comparison with. یہی ہے. اس کا فائدہ پتہ کیا ہوگا؟ یہ کوئی بھی چیز مس نہیں ہوگی. کل آپ نے اپنے ٹاسک 1 کے اوپر یہاں لکھی ہوئی یہ چیز. Done? It will be done proper. Inshallah, I think it will be properly done. Let's start. اس کو اب شروع کرتے ہیں. The chart below shows the total number of minutes in billions of telephone calls in UK divided into 3 categories from 1995 to 2002. The chart below shows total number of minutes. کتنے منٹس کی کالز کی گئی تھی 3 مختلف کیٹیگریز کو یوز کر کے UK میں. ادھر دیکھو بتر وہ 3 کیٹیگریز کون سی ہیں؟ لوکل فکس لائن، نیشنل اینڈ انٹرنیشنل فکس لائن اور موبائل کالز. یہی ہے. کب سے کب تک ہے؟ 1995 سے 2002 تک. ادھر دیکھو بتر پہلے سال میں 1995 میں وہ کہتا ہے سب سے زیادہ کال کس پہ کی گئی تھی؟ لوکل فکس لائن. اس کے بعد نیشنل اینڈ انٹرنیشنل فکس لائن اور موبائل فون سے بہت کم کالز ہوتی تھی. یہی ہے. پھر وہ جیسے جیسے ہوتا گیا تو کس طرح سے بتاتے جائیں گے کہ یہ کمی آئی ہے، اضافہ ہوئی ہو. ڈن. اس کو انگلش میں لکھنا. پہلا پیراگراف یہ جو ٹاک کی 2 لائنز ہیں ان کو اپنے ورڈز میں لکھنا. ایک چیز دیکھیں بتر یہاں لکھا ہوا ہے چارٹ. ٹائپ کون سی ہے؟ بار چارٹ. تو لکھیں دا بار چارٹ. جلدی سے لکھو بتر. صاف صاف لکھنا ہے پتہ چلے کہ یہ پراپر رپورٹ رائٹنگ ہے. بار چارٹ. آگے لکھا ہوا ہے شوز. تو کیا لکھیں گے؟ gives information about. عمر can you put it on me this thing؟ میرے اوپر کر دو، میں بیٹھنے لگا ہوں. The bar chart gives information about. صحیح ہے. Okay. The bar chart gives information about the billions of minutes spent on phone calls, spent, S-P-E-N-T, spent on telephone calls in United Kingdom, U capital, K capital, in United Kingdom, using three different categories. Using 3 different categories. Spelling over likhe mein categories. In between 1995. Copy pe kyun nahi likh rahe? And I said write it on your stupid copy. In between 1995 and 2002. Done? اوکے. پہلا پیراگراف ختم. اس کے بعد اب میں نے کنکلوژن دینا. اور بھائی کنکلوژن تو ہمیں تب پتہ چلے گا once we're done with all that explaining. 4 لائنیں چھوڑ دیں. جلدی سے بتا. 4 لائنیں آپ نے چھوڑ دینی ہے. 1 ایک پیراگراف کی لائن چھوڑنی ہے اور 3 نیچے والی. سمجھ آئی؟ بلکہ 5 لائنیں چھوڑ دیں. ایک پیراگراف والی اوپر والی اور ایک پیراگراف والی نیچے والی اور 3 نیچے لکھنے کے لیے 5 لائنیں چھوڑ دیں. پتر ویسے آپ کو خود ہی پریکٹس سے آئیڈیا ہو جائے گا کہ میں نے کتنی لائنیں چھوڑنی. اب جو بندہ بہت بڑا بڑا لکھتا ہے تو اس کو تو زیادہ لائنیں چھوڑنی پڑنی. تو یہ آپ نے خود جج کرنا. آگے 3rd پیراگراف میں نے شروع کرنا. یہی ہے پتر. اس کے بیچ میں ایک لائن لگا دے بالکل مڈل میں. 1998 اور 1999 کے درمیان میں ایک لائن یوں اوپر سے نیچے لگانا. یہی ہے. جلدی سے لگا لو. اب جو پہلے والا پورشن ہے وہ میں 3rd پیراگراف میں ایکسپلین کروں گا اور اگلے والا 4th میں. اردو میں سن لیں میں 3rd پیراگراف میں کیسے ایکسپلین کروں گا. میں یوں کہوں گا کہ 1995 میں میجورٹی جو کالز تھیں وہ ساری لوکل فکس لائن سے ہوتی تھی جبکہ باقی 2 کا پروپورشن بہت ہی کم تھا. ڈن. اس کے بعد 1996 میں تقریباً 1997 میں ایک ایئر ہم نے کھانا نا 1997 میں تقریباً تینوں میں تھوڑا تھوڑا اضافہ ہوا تھا.
यही हुआ था. कोई फिगर बताई कितने मिलियन को, क्या कुछ भी नहीं. आगे बाय 1995 मेजॉरिटी ऑफ द कॉल्स जो किससे हो रही थी, लोकल फिक्स लाइन से ही हो रही थी. इस सारे को इंग्लिश में लिखते हैं, तुम्हारा थर्ड पैराग्राफ खत्म. लिखेंगे कैसे, लिखे पुत्र जल्दी जल्दी लिख रहे हैं 5 लाइनों के बाद. इट इज क्वाइट एविडेंट फ्रॉम द ग्राफ. और पुत्र शुरू से शुरू करना है, ये छोटी सी लाइन ना छोड़ा करो. अगले पैराग्राफ के लिए आप इतनी सी लाइन छोड़ते हो ना, फिर शुरू करते हैं, वो नहीं छोड़नी, शुरू से बिल्कुल. इट इज क्वाइट एविडेंट फ्रॉम द ग्राफ दैट in 1995 majority of the calls in United Kingdom were being made using local fixed line. Done? Full stop. While W capital full stop के बाद while. अच्छा, while और although वो दो ऐसे कनेक्टर्स हैं जिनके बाद कॉमा नहीं आना. समझ आई? It's always this way. While the other two categories were less popular in UK. Done? In UK during 1995. Done? किससे शुरू करना है? However, मैंने आपको बोला था 2 लाइनों के बाद क्या लिखना है, या तो however या whereas. तो लिखे however, comma, in next 2 years all categories, उमर सासा number of words count करना. In all categories there was a significant increase. However, comma, in all categories in the next 2 years there was, क्या लिखा है? In next 2 years in all categories there was significant increase. यही है? Okay. Full stop. By 1998 around 90 billion minutes were spent on calls using local telephone line. बात खत्म. नंबर ऑफ वर्ड्स. हाँ, परफेक्ट है. इधर सुन ले पुत्र, इस पैराग्राफ के एंड तक, थर्ड पैराग्राफ के एंड तक आपके नंबर ऑफ वर्ड्स कितने होने चाहिए? 80 से 85 के दरमियान. हमारे 86 है, मतलब वही है, बात वही है. अगला पैराग्राफ कहाँ से शुरू करना है? फर्दर मोर. क्यों? वही बात आगे हो रही है. एक लाइन छोड़ के लिखना है फर्दर मोर, कॉमा, by 1999 the number of calls
using mobile phones, the number of calls using mobile phones witnessed a surge. Witness, W-I-T-N-E-S-S-E-D, witnessed a surge, S-U-R-G-E. کیا مطلب؟ Increase. It saw an increase. Witness a surge in next year around 25 million minutes. In next year around 25 million billion minutes were spent using mobile phones. Using mobile phones. Full stop. دو لائنیں ہو گئی ہیں تو کس سے لکھنا ہے؟ whereas کیا ہوا بتا؟ whereas the year 2001 saw a significant decline. The year 2001 saw a significant decline in calls from local fixed lines. Significant decline of calls from local fixed line. یار بات سمجھ آئی نا؟ وہ آگے کم ہوا تھا. اچھا 2002 تک لاسٹ میں لکھیں فل سٹاپ کے بعد in 2002 mobile phone usage increased significantly as compared to mobile phone usage increased significantly as compared to other two categories. As compared to other two categories. Done? Number of words? 140? Perfect. وہ جو 5 لائنیں چھوڑی تھی ادھر دوبارہ ہے. اب کنکلوژن کرنا ہے نا یار. اس کا کنکلوژن کیا ہے؟ جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا موبائل فون کی یوزیج بڑھتی گئی. یہ کنکلوژن ہے. تو لکھیں overall comma with the passage of time the usage of mobile phones increased significantly in comparison with the other two categories. Done? آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہے؟ میں نے ایک جگہ لکھا تھا ایز کمپیئرڈ ٹو اور ایک جگہ ان کمپیریزن ود. یہاں پہ ان کنٹراسٹ کا یوز نہیں تھا ہو سکتا. ایز کمپیئرڈ کوئی بات نہیں, وہ لازمی تو نہیں, وہ پتہ لازمی نہیں ہے. اگر آپ کو وہاں پہ بھول بھی جاتا ہے نا تو کوئی بات نہیں. ہم نے جو ہاؤ ایور ویئر ایز لگائے تھے وہ بھی کمپیئر ہی کر رہے تھے, اسی لیے تو کہہ رہا ہوں اٹس ناٹ ٹف. سیکنڈ ون یار سیدھے ہو کے بیٹھے بتر, سر ادھر توجہ کر لیں یار. اس کو بھی کوئی بتا دے کہ ادھر توجہ کرنی. پیچھے دیکھو ذرا.
ادھر دیکھو, میں آپ کو پتہ آخری دفعہ کہہ رہا ہوں تمہیں, یہ اگر کل غلط ہوا نا تو دیکھنا پھر. یار میں پاگل ہوں, اتنی دیر سے بولی جا رہا ہوں, ادھر ادھر دیکھ رہا. پتہ ٹیک اٹ ایز اے وارننگ, مجھے تم ہر وقت ادھر دیکھتے ہوئے نظر آؤ. اوپر دو لائنیں اور نیچے کیا بنا ہوا ہے, ایک پائی چارٹ, 3 پائی چارٹس بنے ہوئے. پہلے پڑھے ہے کیا, the chart below show degrees granted in different field at the National University in year 1990, 2000 and 2010. ادھر دیکھو بتا, وہ کہہ رہے یہ 3 سال ہیں, ان میں کس سال میں کتنے % کون سی ڈگری الاٹ کی گئی تھی بچوں کو, یہی ہے. پہلا سال دیکھیں, کمپیوٹر سائنس کتنی تھی, 30%. اگلے 10 سالوں میں وہ بڑھ کے 40% ہو گئی تھی, اور 2010 میں وہ اور بڑھ کے 45 ہو گئی. میڈیسن پہلے 25 تھی, پھر 30 ہوئی, پھر 25 ہو گئی. لا 15% تھی, پھر کم ہوئی, پھر 15% ہو گیا. بزنس تباہی ہو گیا, 30%, 20%. یار اس کو انگلش میں ایکسپلین کر, سمجھ آئی؟ ڈویژن آپ کو سب سے پہلے سمجھ آنی چاہیے کہ ان 2 پیراگراف کو میں نے ڈیوائڈ کیسے کرنا ہے. یہی مین چیز ہے نا. میں اس طرح سے ڈیوائڈ کروں گا کہ میں میڈیسن اور لا کو لے لیتا ہوں, ٹوٹل 4 ہے نا, میں میڈیسن اور لا کو 3 سالوں کے لیے ایکسپلین کروں گا. ڈوڈ واٹس رانگ ود یو, یہ کیا کر رہے تھے, یوں کر رہا, اور اتنے سرور میں لائک, اور پتہ ادھر توجہ کر لو, بعد میں جتنی مرضی خارج کر لو. اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے, نہا لو, مطلب ہر دوسرے دن نہاؤ گے تو خارج بھی نہیں ہوگا. میں نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ مومن جو ہوتا ہے نا وہ کسی پہ لعنت نہیں بھیجتا. پہلے میں بھیجتا تھا اس لیے اب نہیں بھیجی, ورنہ تم بالکل حقدار بنے ہوئے تھے اس وقت. لکھا ہوا تھا کہ بھیجو, لیکن نو. اچھا نیکسٹ ویک سے ول پریکٹس سم تھنگ. یار آپ لوگوں کو لٹرلی پتر یہ کیوں نہیں سمجھ آتا کہ میں آپ کے فائدے کے لیے کہتا ہوں, لٹرلی آپ کے فائدے کے لیے. مجھے کیا پڑی ہے کہ میں اس کو کہوں ادھر دیکھو. پتہ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, 2 منٹ لگے. میں پتہ یہ کیوں کرتا ہوں. My mother actually had cancer for 6 years. ان کو myelofibrosis تھا. She had like this big spleen. اور it's so painful. میں آپ کو کیسے بتاؤں. ان کو نا میں میڈیسن لے کے دیتا تھا, 1 مہینے میں وہ ختم ہو جاتی ہوتی تھی. ٹھیک ہے, میں نے فون کیا, میں نے کہا اماں میڈیسن چاہیے. She said کہ نہیں ابھی پڑی ہوئی ہے. میں کہا مہینے کا کورس تھا, ابھی پڑی کیسے ہوئی ہے. مجھے کہتی کہ پتر تو کماتا ہے اور مجھے پتا ہے یہ بہت مشکل ہے, اس لیے میں کھاتی نہیں. میرے پاس پیسے نہیں تھے کہ میں ان کو بچا سکتا, کہیں ہاسپٹل لے جاتا ہے. وہ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ کم از کم کسی اور کی ماں کو میں یہ نہیں ہونے دوں گا انشاءاللہ. سچ اے فیلنگ. تم لوگ ابھی سمجھتے ہو کہ میں تمہارے پیچھے پڑا ہوتا ہوں, پڑھو پڑھو, صرف اس لیے کہ یار ایک اپنا ایک مقام بناؤ. یہ سب لکھوانا اتنا ٹف ہے, تمہاری سوچ ہے. اور 3 کلاسز کو کیوں کرتا ہوں کہ صرف یار کم از کم جو میرے ساتھ ہوا تھا تم لوگوں کو نہیں آئیڈیا. مجھے ان سے بہت محبت تھی. ابھی بھی کبھی کبھی آئی فیل لائک یار ایک دفعہ آ جاتی ہے نا, there was enough. مجھے بہت محبت تھی. آپ لوگوں کو بھی ہوگی, تو کم از کم یہ تکلیف آپ کو نہ فیل ہو. کیوں ہر ایک کے پیچھے پھرتا ہوں کہ یار یہ پڑھ لو پڑھ لو.
میری کو کسی سے دشمنی ہے؟ قسم اللہ پاک کی پتر باہر کوئی بھی نہیں پوچھتا، یہ بھی نہیں پوچھتا کہ تم لوگ کر کیا رہے ہو۔ اپنے کسی دوست سے جا کے باہر پوچھے یار میری کو مجھے کیا ملنا ہے اگر تم لوگ پڑھ جاؤ گے؟ تم لوگوں نے کچھ دینا؟ صرف اس لیے کرتا ہوں کہ پتر تمہاری زندگی بن جانی۔ اٹس ناٹ ٹف ایٹ آل۔ جب ان کی ڈیتھ ہوئی تھی نا، میں پتہ کیوں رونا ختم کر دیا؟ ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، شی سیڈ کہ میں تجھ سے راضی ہوں، میں نے بڑی خدمت کی ان کی۔ صرف پتر اس لیے کہتا ہوں اپنی چیزیں خود دیکھا کرو۔ آپ لوگوں کو تو اتنا موٹیویٹڈ ہونا چاہیے کہ اٹ شوڈ بی لائک کلر۔ چیزیں اللہ کی طرف سے سب پہ آتی ہیں، مصیبتیں بھی آتی ہیں۔ ایک دفعہ مجھے لگا تھا کہ میرا پرپز ہی ختم ہو گیا، مطلب she was the only one I had۔ تم لوگ پتر اپنے گھروں میں جاتے ہو، تمہارے ساتھ کوئی ہے رہنے والا، تم لوگ کو you don't know۔ When I go home I see that empty space, it's like killer۔ اپنا فائدہ دیکھے پتر، چیزوں کو اتنا پراپر کرو، اس سے بہتر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ہم لوگ ہر چیز ساتھ لکھواتے ہیں نا، اسٹارٹ اسٹڈینگ پرفیکٹ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کا ساتھ دے گا۔ ڈن، لیٹس اسٹارٹ، لکھیں، ٹائم ضائع نہ کریں۔ پہلا پیراگراف میں نے کیا کرنا ہے، اور بلکہ میں آپ کو ڈویژن سمجھا رہا تھا۔ ادھر دیکھو پتر، میں میڈیسن اور لا کو لوں گا اور آگے چاروں پیراگراف میں ایکسپلین کروں گا۔ ڈن، ادھر دیکھو، میڈیسن لا اس کے لیے اور اس پیراگراف کے لیے۔ ڈن، ایک اور چیز سن لیں، اس سے یہ تیسرے پیراگراف میں، چوتھے پیراگراف میں کس کو لوں گا؟ کمپیوٹر سائنسز اور بزنس کو، اور تینوں سالوں کے لیے اگلے چوتھے پیراگراف۔ ابھی میں نے خود لکھوانا ہے، آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی۔ پہلا پیراگراف، ری فریزنگ، لکھیں۔ لکھا ہوا دا چارٹ ٹائپ کون سی ہے؟ دا پائی چارٹس، لکھیں دا پائی چارٹس، یہ اسپیلنگ پائی کے لکھیں، PIE، دا پائی چارٹ۔ آگے لکھا ہوا ہے شو، تو کیا لکھیں گے؟ گیو انفارمیشن، گیوز نہیں، گیو انفارمیشن اباؤٹ، لکھیں دا پائی چارٹس گیو انفارمیشن اباؤٹ، give information about the percentage of different degrees awarded, percentage of different degrees awarded in a national university, in a national university in year 1990, 2000 and 2010۔ سب کو کلیئر ہوا؟ یہ تو یہاں لکھے میں یہ 1990 2000 and 2010 ساری ٹائپ کے ہو گئے۔ ہمارا ریفریز ہو گیا نا، پہلا پیراگراف ختم، اگلی 5 لائنیں چھوڑ دیں، یہی ہے، 5 لائنیں چھوڑ دیں۔ اس کے بعد ادھر دیکھو بطور، اب میں لا کو ایکسپلین کر رہا ہوں تھرڈ پیراگراف میں، لا اور میڈیسن کو۔ میں یہ لکھوں گا کہ 1990 میں تقریباً 25% جو ڈگریز تھیں وہ کس میں ہو رہی تھی؟ میڈیسن میں، جبکہ سب سے کم ڈگریز کس میں اوارڈ ہو رہی تھی؟ لا میں۔ جبکہ اگلے 10 سالوں میں جو پروپورشن تھا میڈیکل ڈگریز کا وہ بڑا تھا 5%، جبکہ لا کی ڈگریز میں کمی آئی تھی۔ 2010 میں یہ اسی لیول پہ واپس چلے گئے تھے جس لیول پہ 1990 میں تھے۔ یہی ہے ہمارا تیسرا پیراگراف ختم۔
लिखेंगे कैसे लिखें और बतर अब ये समझ आइए ये वाली लाइन क्या है इट इज क्वाइट क्लियर फ्रॉम द पाई ग्राफ यही लिख रहे हैं ना और हर दफा यही लिख रहे हैं इट इज क्वाइट क्लियर फ्रॉम द पाई ग्राफ it is quite clear from the pie graph that यार मैं सारा पास्ट में क्यों लिख रहा हूं है ही पास्ट में पिछला भी पास्ट में इसीलिए लिखा था तो मैं ये जो बात है ना इट इज क्वाइट क्लियर वो तो आप बताने के लिए कह रहे हो ना तो वो तो प्रेजेंट में ही करना इट इज क्वाइट क्लियर फ्रॉम द पाई ग्राफ दैट around 25% of the degrees were granted around 25% of the degrees were granted for medical field in 1990 full stop in contrast क्या होता है एक चीज ज्यादा हो तो दूसरी अगर कम है तो उसको आप in contrast से लिखें in contrast only 15% of the degrees only 15% of the degrees were awarded in the field of law full stop कहाँ से शुरू करना however या whereas बोला नहीं था दो लाइनों के बाद तो लिखे however in next 10 years जो मर्जी लिखें यार as long as it makes sense it can be done decade could be written too it's a very good one 10 साल वही होता है ना तो perfect okay लिखें in next 10 years the percentage for medical degrees increased slightly by 2010 the percentage of degrees awarded for medicine and law were at exactly the same level as that of 1990 number of words उमर परफेक्ट है इधर देखो मुझे एक हिसाब हो गया कि मैंने इतना लिखना तो हमेशा 80 के बीच में ही रहेगा अगला पैराग्राफ कहाँ से शुरू करना है फर्दर मोर इधर देखो बता आप मीन वाइल भी लिखे तो गलत नहीं है फर्दर मोर भी लिखे तो गलत नहीं है जो मर्जी मीन वाइल लिखे वैसे अगर हम जिस तरीके से चल रहे हैं कि अगर सेम हो तो उसको फर्दर मोर से करना तो उसी से ही करते हैं फर्दर मोर कॉमा चलो मीन वाइल लिख लो कोई बात जिसने मीन वाइल लिख लिया वो मीन वाइल लिखे जिसको अगर को बहुत आखिर आई है कि मैंने फर्दर मोर लिखना तो वो लिख ले लिखे फर्दर मोर कॉमा अब मैंने कंप्यूटर साइंसेस हो बिजनेस का वो करना फर्दर मोर कॉमा
the comparison between computer science degree and business faculty, faculty, faculty. The comparison between computer science degree and business faculty show that in 1990 their percentages were exactly the same. In 1990 their percentages were bolo to sahi exactly the same. Full stop. In next decade, جس طرح وہ بھائی کہہ رہا تھا, very good word. In next decade, the percentage of computer sciences degrees, increased significantly. The percentage of computer sciences degrees increased significantly as compared to business. سمجھ آئی؟ as compared to business. However, in 2010, majority of the degrees in a national university were being awarded. Majority of the degrees in the national university were being awarded for computer sciences field. Words. Done? اوپر جائیں دوبارہ, جہاں اوور آل لکھا تھا, جہاں 4-5 لائنیں چھوڑی تھی نا, وہاں جائیں. ایک لائن چھوڑ کے لکھنا ہے اوور آل کاما with the passage of time, the popularity of computer sciences increased. The popularity of computer sciences increased ختم. ہاں وہ ہے ہی اتنا. ہاں ضرورت ہی نہیں. ادھر دیکھیں بتا, لاسٹ والا اوپر ایک پائی چارٹ بنا ہوا, نیچے ایک. میں سمجھا رہا ہوں, آپ نے گھر پہ کرنا ہے, یا آپ کی پریکٹس کے لیے, خدا کا واسطہ چیک کرانے نہ آ جانا, آپ کی پریکٹس کے لیے, ایون فار آن لائن اسٹوڈنٹ, صرف آپ نے پریکٹس کرنا. لیٹس اسٹارٹ. اوپر تو لائنیں لکھی ہوئی ہیں, کیا بنا ہوا. The pie chart below shows the main reason why agricultural land becomes less productive, and the table shows how these causes affected 3 regions of the world during 1990s. پہلا پائی چارٹ یہ بتا رہا ہے کہ دنیا میں زمین بنجر کس کس وجوہات سے ہوتی ہے, اور دوسرا یہ بتا رہا ہے کہ نارتھ امریکہ, یورپ اور اوشیانیا میں کن کن ریزن کی وجہ سے لینڈ لیس پروڈکٹیو ہو جاتی ہے. ڈن. اوشیانیا از آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, فجی اور وہ جو ساتھ والے آئی لینڈ.
Micronesia. Okay. ओके तो भाई बात सुने, अब हम स्टार्ट कहां से करते हैं? रीफ्रेजिंग लिखा हुआ था पाई चार्ट और दूसरा कौन सा? टेबल। तो मैं दोनों को इकट्ठा कर रहा हूं, लिखें द पाई चार्ट एंड द टेबल लिख भी लो। द पाई चार्ट एंड द टेबल, आगे शोज लिखा है तो क्या लिखेंगे? गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट। The pie chart and the table gives information about the percentage of different regions. The percentage of different regions that cause worldwide land degradation. That cause worldwide, ये ऊपर हेडिंग लिखी हुई है माँ में, ये वही लिखना। इधर देखे पता है, ये हेडिंग लिखी भी है ना, वही है, वर्ल्ड वाइड लैंड डिग्रेडेशन। समझ आई? तुमने लिख लिया तो फिर लिखो वर्ल्ड वाइड लैंड डिग्रेडेशन एंड how these causes affected, अभी का है, कॉपी पे लिखो, how these causes affected three different regions in 1990. डन? रिफ्रेज हो गया। उसके बाद इधर देखो 5 लाइनें आपने छोड़नी है, अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, लिखवा नहीं रहा। पहले इसको देखें, पाई चार्ट मैं यूं लिखूंगा, इट इज क्वाइट एविडेंट फ्रॉम द पाई चार्ट दैट, और ये सारा प्रेजेंट में क्यों लिखा जाएगा? इसके लिए कोई ईयर नहीं दिया हुआ, नीचे वाले के लिए दिया हुआ। तो मैं क्या लिखूंगा? इट इज क्वाइट एविडेंट फ्रॉम द पाई चार्ट दैट मेजॉरिटी ऑफ द लैंड इन द वर्ल्ड इज डिग्रेडेड बिकॉज ऑफ ओवरग्रेजिंग, यही है। Whereas the percentage of land degraded because of deforestation and overcultivation is almost the same. Their percentage or their proportion is 30% and 28% respectively. Lastly, very few of the land is degraded because of other reasons. समझ आई? हमारा 3rd पैराग्राफ खत्म। 4th पैराग्राफ कहां से शुरू करना? मीनवाइल मुझे ये बताएं, नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज्यादा किस वजह से होते हैं? ये देखो, ये लिखा हुआ है डिफॉरेस्टेशन, ये ओवर कल्टिवेशन, ये ओवर ग्रेजिंग। डन? नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज्यादा कौन सा रीजन है? ओवर कल्टिवेशन। यूरोप में डिफॉरेस्टेशन, ओशियानिया में ओवर ग्रेजिंग। इसको इंग्लिश में लिखना, मैं ये लिखूंगा, मीनवाइल majority of the area of North America was affected by overcultivation, which accounts for roughly 3.3%. In Europe, however, deforestation is the biggest cause of land degradation. Oceania, on the other hand, was affected majorly by overgrazing. अच्छा पता है, एक और चीज सुन लें, आपने जब ये ग्राफ लिखने हैं ना, जब कल आपको टास्क 1 मिलेगा, अगर तो पता रहते देखो, अगर ईयर दिया हुआ है और वो पास्ट में है तो यहां बड़ा सा क्या लिखना है? पास्ट। बाद में टास्क 1 में चेक करना है कहीं मैंने प्रेजेंट में तो नहीं लिखा। ये मैं पहले बता रहा हूं, पिछले हफ्ते भी सबसे बड़ी गलती यही थी, देख ले अपने पेपर्स, एग्जैक्टली यही गलती थी, यही थी। क्या यहां पे टॉप पे लिखना है? पास्ट। प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट। समझ आई? गो होम, बंद कर दो यार, वो वाला दरवाजा खोल।